اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور رسول بنی اسرائیل کی طرف تحقیق میں تمہارے پاس نشان لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی شکل، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، پس وہ اڑنے والا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشان ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی کہ جو میرے آگے تورات ہے، اور اس لیے کہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ کہ جو تم پر حرام ہوئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لایا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھیں ان میں سے آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اولاد دینی ہے، بیٹا دینا ہے، اور جو بیٹا دینا ہے اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے اور تورات و انجیل کی تعلیم بھی دینی ہے۔ اور وہ بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہیں، اور میں نے گزشتہ درس میں واضح کیا تھا کہ قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں بھی تعلیم کتاب و حکمت کا تذکرہ آیا ہے، اور میں نے وہ سارے مقامات بھی ذکر کیے تھے، تو ہر جگہ پر قرآن اور شریعت محمدیہ یہی مراد ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے۔ تو جب ہر جگہ پر کتاب و حکمت کی تعلیم سے یہی مراد ہیں
تو یہاں پر بھی کتاب و حکمت کی تعلیم سے قرآن اور شریعت محمدی کا علم ہی مراد ہو سکتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے جو پہلی زندگی یہاں پر گزاری ہے دنیا میں، اس میں تورات کا بھی ان کو علم دیا گیا تھا، اور انجیل تو خود ان کے اوپر نازل ہوئی، اس کا بھی ان کو علم دیا گیا۔ لیکن قرآن اور شریعت محمدی کا علم ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل نہیں ہوئی، اس وقت تک تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اے نبی آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی اپنی نبوت سے پہلے کتاب کو نہیں جانتے تھے، تو 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کیسے جان سکتے ہیں؟ تو کتاب حکیم، قرآن حکیم کا اور شریعت محمدی کا علم ظاہر بات ہے کہ یہ اس زندگی میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ قرآن حکیم کے اندر تو اشارات ہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں واضح کیا، لیکن احادیث مبارکہ میں صراحت سے ذکر ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ کیفیت کا بھی ذکر ہے کہ مینار کے اوپر اتریں گے، دمشق کے مینار پر، اور بالوں کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ یہ احادیث کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ 2 چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی۔ اللہ اللہ، اب حدیث مبارکہ میں 2 چادروں کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ ایک بدبخت کہنے لگا کہ میں مصداق عیسیٰ ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا تھا تو میں آ گیا ہوں، اور 2 چادریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھیں تو وہ میرے جسم میں لگی ہوئی 2 بیماریاں ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصے میں ہے کہ مجھے مالی خولیا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ میرا دماغ خراب ہے، اور دوسری جسم کے نیچے حصے میں کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 چادریں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تشریف آوری کی کیفیت وہ احادیث مبارکہ میں آتی ہے۔ تو یہ جو دوسری زندگی ہے اس کا بھی یہاں پر اشارہ ہوا، پہلی زندگی کا بھی اشارہ ہوا۔ اب جس وقت دوسری زندگی کا بھی اشارہ ہوا نا، تو پھر یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گے، اور ہیں بھی وہ اللہ کے نبی، تو جب بعد میں آئیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ختم نبوت جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ تو پیچھے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر اگلی آیت میں یہ واضح فرمایا، جو کہ آج کے درس کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، 2 زندگیاں ان کو ملنی ہیں، دونوں کا اشارہ ہم نے کر دیا، لیکن رسول وہ اس زندگی میں ہوں گے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو مخاطب ہوں گے، جب وہ پوری انسانیت کی طرف آئیں گے امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے، اس وقت ان کا خطاب صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا۔ رسول انہوں نے اس وقت ہونا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور وہ پہلی زندگی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے ان کا خطاب تھا۔ دوسری زندگی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے خاص کوئی نہیں ہونی۔ تو پھر وہ دوسری زندگی رسالت والی زندگی نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو رسالت ان کی اسی زندگی میں ہے، زندگی کا اتنا حصہ کہ جو وہ پہلے گزار گئے ہیں، اور نبوت جب ان کو مل گئی اس سے لے کر رفع آسمانی تک کا جو وقت ہے اس دوران ان کے لیے رسالت ثابت ہے، اور جو نئی زندگی ان کو ملے گی
دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت پر وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو یہ پیشین گوئی جو کر دی گئی، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دے دی گئی۔ اب اس کے بعد آگے جو اگلا تذکرہ ہے یہ اس بشارت کا حصہ نہیں، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دنیا میں تشریف لے آنے، پھر جوان ہو جانے، نبی بن جانے کے بعد کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی بن کے آئے۔ جب نبی بنے تو پھر انہوں نے اپنی دعوت کا اظہار کیا اور اپنے اوپر نازل ہونے والے معجزات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس نشان لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کے بہت سارے معجزات ہیں، جن میں سے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ذکر کیے ہیں کہ مٹی سے پرندے کی شکل بنانا، پھر اس کے اندر پھونک مارنا اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جانا، مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور آنکھیں جو ہیں وہ درست ہو جاتی، کوڑ کی برس کی بیماری والے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا بھلا ہو جاتا، وہ تندرست ہو جاتا، حتیٰ کہ مردے کو کہتے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ تک بھی زندہ ہو جاتا۔ پھر جو لوگ محفل میں آتے تو ان کو بتلا دیتے کہ تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو اور فلاں چیز تم پیچھے گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ تو یہ سارے معجزات ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ اب یہ جو معجزات ہیں نا، تو معجزے کے اندر فاعل ہوتا ہے اصل میں اللہ، معجزے کا کرنے والا وہ اللہ ہوتا ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوا کرتا ہے۔ یہ چیز میں پہلے بھی یہاں پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ معجزے کا فاعل ہمیشہ اللہ ہی ہوتا ہے، اور دلیل اس کی میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ اگر معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود اپنے معجزے کو ہی دیکھ کے پھر ڈر تو نہ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ اختیار تو کیا، ان کو تو علم بھی کوئی نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو معجزے کے اندر اختیار اور علم اللہ کا چلتا ہے، لیکن چونکہ ظاہراً معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو رہا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کو پھر غلط فہمی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو کئی دفعہ پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو بڑے مختار ہیں، یہ تو بڑے عالم ہیں، عالم الغیب ہیں، غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں۔ اور یہی غلط فہمی جو ہے عیسائیوں کو ہو گئی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ان معجزات کی وجہ سے ان کو مختار سے جو ہے وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اور جس وقت مختار مانا تو پھر ابن اللہ کا عقیدہ بھی بنا لیا، 3 اقنوموں میں سے ایک اقنوم کا عقیدہ بنا لیا، ان کی بندگی اور پرستش بھی کرنے لگ گئے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ مختار کل ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ جس طرح کے دور حاضر میں امت محمدیہ کے کئی لوگوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، کبھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ تو بہرحال اسی طرح کی غلط فہمی ان کو بھی ہو گئی، اور انہوں نے ابن اللہ ماننا شروع کر دیا، اقنوم ماننا شروع کر دیا، معبود بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ بات کہلوائی ہے کہ جس سے ان کی غلط فہمی کا ازالہ ہو اور پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس نشان لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو میرے پاس کمالات ہیں یہ نشان ہے میرے پاس جو رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے
پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس کی نسبت کی اپنی طرف، مٹی لیتا ہوں، اس کو گوندتا ہوں، اس کا گارا بناتا ہوں، اس کو پرندے کی شکل دے دیتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس کے اندر پھونک بھی مارتا ہوں، یہ کام بھی میں کرتا ہوں، اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی۔ لیکن اگلے کام کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ پھر میں اس کو زندہ کر کے اڑا دیتا ہوں، بلکہ کہا کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پہلے دو کام تو کرتا ہوں میں، لیکن پھر وہ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا ہے، وہاں پر میرا اختیار کوئی نہیں۔ جس طرح تم پھونک مارو تو کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا، تو میری پھونک میں بھی جب اللہ کا اختیار ساتھ شامل کوئی نہ ہو تو یہ پرندے بن کے کوئی نہ اڑے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ اڑنے لگ جاتے ہیں پرندے بن کے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ سارا کچھ جو کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یہ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اس میں میرا اختیار نہیں ہوتا، اللہ کا اذن چلتا ہے۔ اللہ اللہ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشان ہے۔ اور یہ جو نشان ہے اس کے متعلق پہلے بھی فرمایا ہے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ نشان میرے اپنے اختیار والا کوئی نہیں، بلکہ وہ نشان میں اپنے رب کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ اور آگے بھی آ رہا ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو جو میں نشان لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشان لایا ہوں۔ تو پہلے بھی جو ہے من ربکم والی وضاحت موجود ہے، بعد میں بھی من ربکم والی وضاحت موجود ہے، تو پھر یہاں پر بھی ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشان ہے، تو وہ نشان رب کی طرف سے ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عیسائی حضرات نے نظریہ غلط بنا لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختار اور عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر ان کا رد فرما رہے ہیں۔ بات بڑی واضح سی ہے کہ اللہ ان آیات میں ان کا رد کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود واضح کر رہے تھے کہ بھائی اختیار میرا کوئی نہیں چلتا، یہ جو کچھ بھی میرے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، میں تو صرف زبان ہلاتا ہوں، کم باذن اللہ کہتا ہوں، لیکن مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں لیکن اندھے اور کوڑی اللہ کے حکم سے جو ہے تندرست ہوتے ہیں، میں پرندے بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے واضح کیا، عیسائیوں کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ عیسائی ان کو مختار سمجھنے لگ گئے۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ مولوی کہلانے والے ایسے بدبخت ہوا کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر بھی تعریف کرنے سے نہیں چوکتے۔ معنوی تعریف، لفظی تعریف تو کر نہیں نہ سکتے، وہ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو لفظ تو کوئی بدل سکتے کوئی نہیں نا، تو معنوں کے اندر تبدیلیاں کر کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں علماء حق کو پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کی معنوی تعریفات جو ہیں ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ معنوی تحریف کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر مولوی عمر اچھروی بڑا معروف عالم گزرا ہے، تو وہ ان آیتوں کے اندر معنی کچھ اس طرح کرتا تھا اور بڑا واضح طور پر جو ہے وہ تحریف کا مرتکب ہوتا تھا۔ کہتا تھا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کوڑی کو، مادرزاد اندھے کو تندرست کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، کہ اللہ نے مجھے اذن دیا ہوا ہے۔ حالانکہ بے اذن اللہ مطلب یہ ہے کہ اختیار اللہ کا چلتا ہے، لیکن وہ کہتا کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ میں کرتا ہوں، مجھے اختیار ملا ہوا ہے، مجھے اذن مل گیا ہوا ہے اس کا۔
تو یہ مجھے اذن مل گیا، یہ ایک پنجابی جو ہے وہ محاورہ ہوتا ہے کہ جی فلان تو اس چیز دا اذن ملیا ہوا ہے، تو اس نے اس کے عمدی اجازت ملی ہوئی ہے، تو وہ والا پنجابی محاورہ بیچ میں جو ہے وہ لگا دیتا اور جو ہے وہ معنی غلط کر دیتا۔ اللہ رب العزت ایسے علماء سے محفوظ رکھے کہ جو عوام کو جو ہے وہ نادان بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ اللہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے تورات آئی ہے، تورات میرے سے پہلے آئی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب تھی، اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تورات کے اندر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں لیکن وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق حرام کی گئی تھی۔ اس کے بعد دور حاضر کے تقاضے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، دور حاضر کے تقاضے تبدیل ہو چکے۔ اب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کسی حکمت کی بنا پر اس وقت حرام کی گئی تھی ان کو حلال کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے مجھے بھیج دیا ہے تاکہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق میں تعلیمات پہنچاؤں۔ کچھ چیزیں اس وقت حرام تھیں جو میرے ذریعے اللہ رب العزت ان کی حلت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ یہ آگے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں، حالانکہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی ذات کے حوالہ سے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ جو حضرت زینب کے پاس شہد آیا ہوا ہے تو میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو صرف اپنی ذات کے متعلق، صرف اس مخصوص شہد کے متعلق صرف پرہیز کی بات کی تھی، حرام کرنے کی بھی بات کوئی نہیں کی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ کتنی شدید آ گئی، اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تو گویا کہ حلت و حرمت کا اختیار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تو چھوٹا ہے، تھوڑا ہے۔ حلت و حرمت کا اختیار تو ہے ہی اللہ کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بات کے جواب میں وضاحت فرمائی تھی۔ قرآن حکیم میں آیا نا کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنا لیا، تو صحابی کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے پیروں کو، راہبوں کو رب بناتے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ اپنے پیروں کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں کہتے؟ کیا پیروں کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں کہتے؟ انہوں نے پیروں کو حلت و حرمت کے اختیار نہیں دیے ہوئے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، حلت و حرمت تو وہ مان لیتے ہیں اپنے پیروں کی بنائی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے۔ تو گویا کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف رب کے پاس ہوتا ہے، کسی نبی کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ظاہری لفظ یہ ہے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے۔ حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو صرف میری زبان سے اس کا اظہار ہونا ہے۔ تو جب یہاں پر بھی لفظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن سے بظاہر نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے، تو پھر اسی طرح وہ جو پیچھے ابریوں کا لفظ آیا ہے کہ میں تندرست کرتا ہوں، یا احیی کا لفظ آیا کہ میں زندہ کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی جو فاعل ہے وہ اللہ ہے۔ صرف ظاہری لفظ جو ہے وہ ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن جس طرح احلہ کی ظاہری نسبت ہے لیکن حقیقتاً یہاں پر بھی کرنے والا اللہ ہے، تو اسی طرح اس جگہ پر بھی کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہاں پر تو باقاعدہ بِإِذْنِ اللہ بھی اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور تصدیق کرنے والا اس کی کہ جو میرے سامنے تورات ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال قرار دوں، یعنی میں اللہ کے حکم سے تمہیں ان کی حلت کا بتلاؤں، بعض ان چیزوں کا کہ جو تم پر حرام کی گئیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت میری کرو۔ میں نبی ہوں، لیکن نبی سے
وہ جو مافوق الاسباب ڈر ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا. وہ مافوق الاسباب ڈر جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وہ نبی کا نہیں ہو سکتا کہ میں نے اللہ کا فلاں حکم اگر نہ مانا تو اللہ پکڑ کر لیں گے. یہ عقیدہ کسی نبی کے لیے نہیں رکھا جا سکتا کہ میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے نبی پکڑ کر لیں گے. تو یہ مافوق الاسباب ڈر جو ہے وہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. تو اللہ سے ڈرو، میں نبی ہوں، مجھ سے یہ مافوق الاسباب ڈر نہیں رکھنا، ہاں البتہ میری اطاعت کرنی ہے. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود دعوت دیتے گئے کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، بندگی اسی کی کرنی چاہیے. تو عیسائیوں تم کتنی غلطی کرتے ہو کہ تم پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی معبود بنا لیتے ہو، ان کی بندگی کرنے لگ جاتے ہو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں نا ہم سورہ فاتحہ کے اندر کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہاں وہ سیدھا راستہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے. اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بندگی اسی کی کرنی ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صرف اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.